ہم تو اس کو گلے سے پکڑ لیں. اور میرے دو سوالات ہیں کہ مثلا اب یہ دیکھیں کہ بڑے آرام سے نوٹیفیکیشنز آتی ہیں. آج میں ایک سکول کا نام ضرور لوں گا. ایک سکول کا نام میں اس لیے لوں گا کہ وہاں میرا بیٹا پڑھتا ہے, اور اس لیے لوں گا کہ اگر اس سکول کے پرنسپل نے ریئیکشن کرنا ہے تو وہ میرے بیٹے کو نکالے, کسی اور کے بچے کو نہ نکالے, اور مجھے اس پہ کوئی دکھ نہیں ہوگا. تو ایچ ایس این کالج لاہور جو ہے, اس میں بہت سی خامیاں اور اس میں بہت ہی ایشوز ہیں, لیکن آپ کو میں ایک بتاتا ہوں کہ ایک لیٹر آیا بڑا سمپل, اور وہ کہتا ہے the board of governors of the college have decided that the fees of the college students will be increased as follows. کلاس 1 سے لے کے 5 تک 23,700 پر منتھ, 23,700 پر منتھ. کلاس یعنی E1 سے M1 تک 26,100 پر منتھ, M2 سے C2 تک 28,800 پر منتھ, H1 سے H2 تک 33,150 per month. Security deposited paid at the time of admission is increased to an amount equivalent to a month's fee at the time of admission. اللہ اکبر. آگے یہ نہیں بتایا کہ کیا ہم نے اپنے ٹیچرز امپروو کر لیے, کیا ہم نے اسٹوڈنٹس کو ایکسٹرا اب کوئی ٹریننگ دینا شروع کر دی ہے, کیا ہم کلاسوں میں ہم نے ایئر کنڈیشنرز لگا دیے ہیں, ہم نے کیا کر دیا جس کی وجہ سے ایک دم ہم نے اتنی انکریز کر دی. اور بورڈ آف گورنرز نے ایک دن بیٹھے ان کا نہیں یہ پیسے کم بنا رہے ہیں تو چلو آج ذرا ٹھوک دیں ان کو ساروں کو. امیر لوگ ہیں ان کو آ جاتے ہیں, ان کو کرا لیتے ہیں. جب دل کیا فیس بڑھا دی. اچھا آپ اپنے بچے کی کلاس 2 کے بچے کی اگر آپ فی بل پڑھے اس میں کیا کیا ٹیک ہوا ہوگا. میں ایک اسکول کا نام نہیں لے رہا بھائی, میں نے صرف اپنے بچے کے اسکول کا نام لیا تاکہ اگر پرابلم ہو مجھے ہو, کسی اور کو نہ ہو. کمپیوٹر فی, لیب فی, کمپیوٹر لیب فی, رائڈنگ فی, سوئمنگ فی, فلاں فی, ڈکاں فی, اور ان میں سے فیسلٹیز کتنی ہیں جو آپ کا بچہ ایکچولی اویل کر رہا ہے؟ زیرو, اکثر زیرو. میں بھی شاید کسی اسکول میں کسی برانچ میں ضرور ہوتا ہوگا, آئی ڈونٹ ڈینائی دیٹ. لیکن کیا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے حکومت کا؟ کیا حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ ریگولیٹ کرے ایجوکیشن کو؟ کیا حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایجوکیشن پالیسی ایک کریکولم کرے, ایک سلیبس کرے, تاکہ امیر اور غریب میں یہ جو طبقاتی فرق ہم خود کریٹ کر رہے ہیں یہ ختم ہو جائے؟ یہ میں مانتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایلیٹ سکولز ہوتے ہیں, چاہے وہ ایٹن ہو, چاہے وہ ہیرو ہو. اس طرح یونیورسٹیز میں چاہے وہ آکسفورڈ ہو, چاہے وہ بoston یونیورسٹی ہو, چاہے جو مرضی ہو, کولمبیا ہو, پرنسٹن ہو, اسٹینفورڈ ہو. لیکن کریکولمز میں فرق نہیں ہوتے, اسپیشلی ایلیمنٹری سکولز میں. آپ امریکہ کی اور یو کے کی مثالیں دیتے ہیں, وہاں گورنمنٹ سکول کا اور پرائیویٹ سکول کا کریکولم وہی ہوتا ہے. پرائیویٹ سکول میں ایڈیشنل کوئی چیز ضرور ہو سکتی ہے کہ جو اس کو ایک ایج دیتی ہے, لیکن جو ایلیمنٹری چیزیں ہیں وہ وہی ہوتی ہیں. ان کے ٹیچرز میں اور گورنمنٹ سکول کے ٹیچرز میں فرق ہو سکتا ہے. ان کے ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ڈفرنٹ ہوتے ہیں, ان کی سرٹیفکیشن لیولز ڈفرنٹ ہوتے ہیں, لیکن جو گورنمنٹ سکول کے ٹیچرز ہیں ان کی ایک بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ بالکل صحیح ہوتی ہے. پاکستان میں کیا ایک سلیبس ہونا چاہیے؟ پاکستان میں امیر اور غریب کا یہ طبقاتی نظام ختم ہونا چاہیے. پاکستان میں یہ جو بے ہنگم فی سٹرکچر ہے پرائیویٹ سکولوں کا, کیا اس کو مادر پدر آزادی ہونی چاہیے کہ جس کا جو دل کیا اس نے فیس لے لی؟ ایک گھر کے اندر 4 کمروں کے اندر سکول بنایا ہوا ہے, انگریزی بول کے نو آئی ایم ٹیلنگ یو دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹرین آور کڈز لائک دس, اور بولتے جانا, اتنا دماغ خراب کر دینا پیرنٹ کا. پیرنٹ آگے بات کرے تو ڈر جاتا ہے, کیونکہ جو مرضی ہو کہتے ہیں آپ اپنے بچے کو لے جائیں جی یہاں سے, نہ پڑھائیں آپ یہاں پہ اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے. ایک بلیک میلنگ ہے, اس کے بعد آپ نکالتے ہیں, دوسرا سکول نہیں لیتا. ڈیپ ڈاؤن یہ ایک عجیب سا مافیا, ایجوکیشن مافیا. When we come back from the break, we'll talk about it. Take a break. Welcome back. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں تعلیمی شعبے کو اس قدر نظر انداز کیا گیا کہ آپ اپنے بچے کو جب کلاس 1 سے لے کے او لیولز یا اے لیولز کر کے نکلتا ہے تو پتہ نہیں کتنے لاکھ آپ نے پے کر دیا ہوتا ہے ایک ٹاپ پرائیویٹ سکول میں. لیکن کیا آپ میں سے کسی نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے
کہ آپ کے بچہ اسکول ٹیچر بنے یا کالج میں پروفیسر لگے؟ نو. بیکاز ٹیچرز کا حال یہ ہے کہ جو 10,000 سے لے کے 18,000 روپے تک آ سکتے، جس کو سمر ویکیشنز اور ونٹر ویکیشنز اس کو تنخواہ نہیں ملنی، بچوں سے فیس پوری لینی ہے. یعنی یہ اتنا بزنس خوفناک بزنس ہے کیونکہ ان ریگولیٹڈ ہے. اگر ایک ایوریج پاکستان کا لا ہے کہ 30 کروڑ سے زیادہ سالانہ بیلنس شیٹ مینٹین کرنے والی کمپنی جو ہے اس کو پبلک لمیٹڈ ہونا پڑتا ہے، اس کو شیئرز اپنے فلوٹ کرنے پڑتے ہیں. لیکن ہمارے ایسے بھی اسکول ہیں جو 10 سے 12 ارب روپے کا ٹرن اوور کرنے کے باوجود پرائیویٹ لمیٹڈ اس پہ چل رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو گورنمنٹ بتا سکتی ہے، وہ اسکول بتا سکتے ہیں. اور لوگوں نے کیا کیا ہے، کیونکہ ایجوکیشن از ناٹ ریگولیٹڈ اور اس کے اوپر حکومت کی کوئی نظر نہیں ہے، تو اس کو کیا کر لیا، تعلیم کو ایک کاروبار زندگی بنا لیا. یعنی اگر اب میں آپ کو کہوں کہ میں اسکول کھولنے لگا ہوں تو پہلی چیز آپ کے مائنڈ میں آئے گی، ہو اچھا نوٹ بنانا شروع ہو گیا، پیسہ چاہیے تھا. اور اگر آپ کو میں کہوں کہ میں کوئی انسٹیٹیوٹ کھول رہا ہوں کہ او اچھا ذرا جلدی جلدی نوٹ بنانا شروع ہو گیا، کیونکہ یہاں پہ تو کریش کورسز کرانے ہیں جی، فلاں انسٹیٹیوٹ یہاں پہ 1 مہینے کے لیے داخل کرا دو، گارنٹی دے رہے ہیں بچے کو میٹرک کرا دیں گے، بچے کو FA کرا دیں گے، اور پتہ نہیں یہاں پہ یہ بھی گارنٹی دے دیں گے اور 2 سال کے بعد کہ 30 دن میں ڈاکٹر بنا دیں گے ہم بچے کو. جس طرح کے ہم لوگ شارٹ کٹ میتھڈز ہم نے نکال لی ہیں، بس فیس دے دو ہمیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پارلیمنٹیرینز ان گورنمنٹ سکولز میں اپنے بچوں کو ڈالنا چاہیں گے جن کے وہ منسٹرز بنے ہوئے ہیں؟ جو مرضی پارلیمنٹیرین، جس مرضی پارٹی سے اس کا تعلق ہو. یعنی یہ ایک ایسی سب فیلڈ ہے، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، جو ہمارے ملک میں ہر حکومت نے نظر انداز کی ہے. ایک حکومت کو اس پہ بلیم نہیں کیا جا سکتا. اچھا، میں اس پہ آتا ہوں، میں کالز بھی لوں گا آپ کی، لیکن میرے ساتھ اس وقت بیرسٹر فواد چودھری لائن پہ ہیں. فواد چودھری صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. فواد چودھری صاحب، میرا کوشچن بڑا سمپل ہے، 2 کوشچنز ہیں ایکچولی. کہ کیا میرے بچے کی تعلیم سلیبس اور میرے ڈرائیور کے بچوں کا سلیبس ایک نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ڈسپیرٹی کیوں ہو؟ اور 2، کہ کیا کوئی ریگولیشن نہیں ہے حکومت کو، کیا بالکل ہی ختم ہو چکی ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں سے اتنا ڈرتی ہے کہ کہیں انہوں نے ریوولٹ کر دیا تو وہ تو ایجوکیشن پرووائڈ ہی نہیں کر سکتے؟ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ مبشر صاحب، آپ نے بڑے ڈیٹیل سے ساری ایشوز جو ہیں وہ ان پہ اتنا زیادہ جو ہے وہ صحیح طور پہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے، جو آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. فرینکلی میں ایجوکیشنسٹ تو نہیں ہوں، اور لیکن جو آپ نے مثالیں دی ہیں، ایشو یہی ہے کہ 12 سال تک کی جو تعلیم ہے اس پر پوری دنیا میں ایمفیسس کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلیمی نظام اور سلیبس، جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا، ایڈیشنل چیزیں تو اس میں ہو سکتی ہیں لیکن جو بنیادی چیزیں وہ ایک ہی ہوتی ہیں. ہمارے یہ جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے کہ ہمارے ہاں جو پرائیویٹ سکولز میں سلیبس اور جو سرکاری اسکولوں میں سلیبس بالکل مختلف ہے. اور جیسے میں آپ نے بات کی ہے کہ پچھلے سال پورے پنجاب جو تقریباً 10 کروڑ کے لگ بھگ کی آبادی کا صوبہ ہے، اس میں ایجوکیشن کے اوپر 32 ارب روپے 32 سے 37 ارب روپے جو ہیں وہ خرچے گئے ہیں، جبکہ صرف جو ہمارے ہاں یہ جو بنا ہے اور میں میٹرو بس کا جو پروجیکٹ ہے وہ 70 ارب روپے کے لگ بھگ ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایجوکیشن میں کتنی جو ہے وہ ان کی ہماری گورنمنٹ کی وہ ہے. اور دوسری جو مثلا آپ آباران میں جا کے اسکول بنا رہے ہیں، لیکن ہمارے جیلم میں اتھر ایک گاؤں ہے، اس کا 2.5 لاکھ روپے ان کے پاس چیئرز نہیں ہیں، ان کو آپ کرسیاں نہیں دے پا رہے. اور جیلم، مظفر گڑھ، یہ جو چھوٹے ضلع ہیں ہمارے، چکوال، یہاں پر آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے، آپ نے عجیب و غریب پروجیکٹ شروع کر دیے. اور آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو ایجوکیشن میں ہمارے ہاں یہ جو پرائیویٹ سکولز کی ریگولیشن جو ہے وہ بہت کمزور ہے، بالکل ٹیچرز کی پے نہ ہونے کے برابر ہے، اور فیسیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ وہ تمام ایشوز ہیں جو بہت ہی اہم ہے، جن کی طرف آج آپ نے بہت. مجھے پرابلم یہ ہے چودھری صاحب کہ میں آپ کو اپنی بیٹی کی اگزامپل دیتا ہوں. میری بیٹی اب یعنی جونیئر سے پریپ سکول میں گئی. کیا ہوتی ہے کلاس 5 کلاس 6 یہی کلاسز ہے نا پریپ کی. میں آپ کو میں قسمیں نہیں کھاتا، آپ میری بات کو یقین کر لیں، اگر اس کو ٹیوشن نہیں کرواؤں گا تو میں تو اس کو میتھس نہیں پڑھا سکتا. اسکول میں اس کو پتہ نہیں کیا پتا چلتا ہے، کچھ بھی نہیں.
یعنی کون سا بچہ ایسا ہے پرائیویٹ اسکول میں جو 80 ہزار روپیہ فیس دینے کے بعد کلاس 5 کے اندر، میں او لیولز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کلاس 4 اور 5 کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ اس کو ٹیوشن نہ دینی پڑے؟ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. اصل میں تو جب تک ہم اپنے جو دیکھیں اس کے اوپر کنسنسس ہے پاکستان میں کہ نصاب ایک ہونا چاہیے، اور نصاب کے اوپر جو ہے وہ گفتگو بھی ہوتی ہے. کے پی کے کی گورنمنٹ میں آپ نے پتا بھی انہوں نے ایک پورا پروجیکٹ اس کے اوپر پیش کیا، لیکن وہ آپ اس کے اوپر رک گئے کیونکہ مدرسوں میں آپ کیا کریں. ہمارے ایجوکیشن بٹی ہوئی ہے، ایک مذہبی جو ہمارے مدرسوں میں بٹی ہوئی ہے، فارمل ایجوکیشن میں بٹی ہوئی ہے. مائی کوشچن ہے کہ مدرسے کی ایجوکیشن کو بھی ریگولیٹڈ ہونا چاہیے نا جی. 100% ریگولیٹڈ ہونا چاہیے. مدرسے کے بچے کو کیوں حق نہیں ہے کہ وہ انگریزی جو ہے وہ اس کو نہ آئے؟ وہ صرف ہائی کلاس کی جنٹری کو کیوں حق ہے؟ اصل تو ایشو یہ ہے کہ اس کو کیوں حق نہیں ہے کہ وہ سائنس پڑھے. میں اگر فواد چودھری صاحب ایک آپ کو یہاں پہ بریک اپ دے دوں نا، تو تمام اہل وطن کے لیے انتہائی شرمناک بات ہوگی کہ جتنے آپ کے ایلیٹ سکولز ہیں انہوں نے اس ملک کو کیا ویلیو دی ہے ان ٹرمز آف ہیومن ریسورس، اور جتنے نان ایلیٹ سکول ہیں ٹاٹوں والے اور بغیر چھتوں والے، ان سے کتنی کوالٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یعنی اس ملک کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ مبشر صاحب میں آپ کو ویسے ایک مثال دینا چاہتا ہوں. میں آپ کو فرینکلی بتاؤں کہ جو میرے تایا تھے چودھری الطاف صاحب، وہ گورنر تھے یہاں پنجاب میں 93 میں. وہ ہمارے گاؤں کے اسکول سے ان کی ابتدائی تعلیم تھی، پوسٹ پری پاکستان. لیکن ان کے جو دوست تھے سارے وہ بہت پاکستان کے بڑے بڑے لوگ جو تھے اس وقت کے، منشی صاحب، شریف الدین زادہ صاحب، غلام اسحاق خان، یہ سب لوگ ان کے بڑے قریبی دوست تھے. وہ جب یہ سارے لوگ بیٹھ کے جب گفتگو کرتے تھے تو فرینکلی ان کے انٹلیکچوئل لیول میں اور ان سب صاحبان کے جو بڑے شہروں کے لوگ تھے ان کے کوئی خاص فرق نہیں تھا. لیکن اب آ کر میں دیکھتا ہوں کہ جو میرے گاؤں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ہمارے کزنز یا فیملی کے بچے جو ایلیٹ اسکول سے پڑھ گئے ہیں، ان میں بہت فرق آ گیا ہے. اور یہ پاکستان میں جو ہماری ڈویژن ہے سوسائٹی کو اور بڑھا رہا ہے، اور اس میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سلیبس ہونا چاہیے پورے ملک میں، بالکل ایک بنیادی، اور پرائیویٹ اسکولوں کے اوپر کوئی نہ کوئی باڈی ہونی چاہیے جو ریگولیٹ کرے کہ یار فی کا ان ریٹرن وہ ویلیو فار منی کیا دے رہے ہو. نہیں، باڈی تو ایجوکیشن منسٹری کے تحت آتی ہے نا. تمام جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. مسئلہ انفورسمنٹ کا، انفورسمنٹ کرتے نہیں ہیں. یہ جو سارے ہمارے جو پرائیویٹ اسکولز کے اوپر انہوں نے بنیادی طور کے اوپر سرکاری اسکول بہت پیچھے رہ گئے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا، رانا مشہود جہاں چیف اپنا ایجوکیشن منسٹر ہوں اور ادھر چلا رہے ہوں دوسری پورے اتنا بڑا بجٹ. تو چلے رانا مشہود کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ رانا مشہود تو ابھی ہے نا، اور ویسے وہ کوئی اتنے یعنی وہ کافی اچھے آدمی ہے. فرق یہ ہے کہ آپ کی کون سی حکومت نے، کون سے ایجوکیشن منسٹر نے کام کیا ہے، سوائے ایک کے، عمران مسعود کے علاوہ آپ کے کس ایجوکیشن منسٹر نے اس ملک میں کام کیا؟ ایک بریک کے بعد آئیں گے تو آپ کو اس پہ اور سٹارٹلنگ چیزیں بتاؤں گا. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اگر آپ نے کبھی ذہنی مریض دیکھنے ہو تو بہت تعداد میں پڑھے لکھے اور تیار ہوئے اچھی حالتوں میں، شکلوں میں، تو ایچ ایس این ایڈمیشن ٹیسٹ ضرور کبھی وٹنس کریں جا کے. اور وہاں جو ماؤں کی حالت ہوتی ہے اور جو ڈپریشن کا عالم ہوتا ہے، جس میں چیخم دھاڑ کر کے رونا دھونا، اور پھر وہ کری تم نے نیلا رنگ پہنا ہوا ہے، پرنسپل کو نیلا رنگ نہیں پسند، گاڑی نوٹ کرے گا، پتہ نہیں کیا ہم نے بنا دیا. 3 دن کا کلاس 1 کے یا کلاس 2 کے بچے کے 3 دن کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک بچے کے. پتہ نہیں ناسا میں جا رہا ہے، کلاس 2 میں جا رہا ہے، کس میں جا رہا ہے. بٹ اینی وے ڈاکٹر صاحب آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں بڑی دیر سے، تھینک یو ویری مچ. ویلکم. آپ کے کیا ایشو ہے؟ دیکھیں مبشر صاحب، ایسے ہے کہ ابھی یو ایس ایڈ کے بہت سارے اشتہار آ رہے ہیں کہ وہ ایجوکیشن سیکٹر میں پاکستان میں یہ پھر میر شکیل صاحب کی بات شروع ہو جائے گی. بھائی میں نہیں کرنا چاہ رہا آج، چلیں آپ کر لیں. مگر اس میں یہ ہے جی کہ ایز یوزل یہ ایجنڈا بھی ساتھ ایک آ رہا ہے سمداد کے، اور وہ ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے ہے جو کریکولم میں یہ موڈیفیکیشنز کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہے SRHR کا ایجنڈا. یہ ہے جی سیکشول اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹس. تو سیکشول اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹس نام سن کے تو ایسے لگتا ہے کہ شاید کوئی صحت کے حوالے سے گفتگو ہے، مگر بنیادی طور پہ اس میں 4 چیزیں ہیں: سیکشول ہیلتھ، سیکشول رائٹس، ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور ریپروڈکٹیو رائٹس. اور اس میں سب سے بنیادی ترین چیز جو ہے وہ